بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ جو محبت آپ کو اللہ سے نہیں جوڑتی وہ ایک دھوکہ فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہمدردی اور اس کے غم میں اس کی مدد کرنا روزی کو بڑھاتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ناظرین، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ وہ آزماتا ہے تمہیں اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہو سکتا ہے، تمہارا رب نہیں۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، منافق لوگوں کو جو دنیا کی بہترین جیت ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت انسان ہیں۔ مولا علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ ناظرین، زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایسے دوست سے ہاتھ چھڑا لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین، بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام، شہرت سب خدا دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہے۔
ناظرین، حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے ان لوگوں کو صاف کر دیں جو آنسوؤں کی وجہ بنتے ہوں۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ ناظرین، تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لوگوں کو بھلائی ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ اپنے کردار کو نمک جیسا بناؤ، نہ کوئی زیادہ استعمال کر سکے اور نہ ہی کوئی آپ کے بغیر رہ سکے۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سب سے زیادہ پھیلتا ہے۔ اللہ تعالی کے فضل ہمیشہ ان لوگوں کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ بڑا مہربان ہے میرا رب، ورنہ اتنی غلطیوں پر کون معاف کر سکتا ہے؟ ناظرین، کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ نہ کرو گلہ اپنے نصیب سے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ منزلیں بھی ان لوگوں کو ہی ملتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں۔ ناظرین، ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے ضرور نوازے گا۔ ناظرین، مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب کی محتاج ہیں۔ اللہ کی محبت اور عبادت کے بغیر انسان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ناظرین، خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بہت بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ تڑپ کر جواب دینا یقیناً غلط ہے، لیکن اگر زیادہ چپ رہو گے تو لوگ بولنے کی حد بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے،
کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ عرش تک پہنچتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا پھر کوئی رشتہ۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ مخلص لوگ سب کو پسند ہیں، مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ جو تم سے دنیا کے لیے جھگڑا کرے، تم اس سے آخرت کے لیے صلح کر لو۔ تمہارے بیماری گناہ اور تمہاری دعا استغفار ہے، اور گناہ کا چھوڑ جانا صفا ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ ناظرین، کچھ بھی ہم سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں، اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو وہ بہترین کرے گا۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہو ہی نہ۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ ناظرین، اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کے قریب کر دے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ ناظرین، نماز ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، حالات جیسے بھی ہوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچا ہے۔ رشتے کم بنائیں مگر دل سے بنائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہوا نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ناظرین،
جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ اس کی صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، در حقیقت آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔